بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عباس کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج جو ہم روٹین کے موضوعات پہ بات کر رہے ہیں ان سے ہٹ کے ایک ایسے اہم موضوع کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں جس میں یقیناً آپ کی توجہ اس میں بہت زیادہ ہوگی، آپ کی دلچسپی اس میں بہت زیادہ ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جو جیل میں آج تک پاکستان کی تاریخ میں جو مشہور ترین ٹرائلز ہوئے ہیں، میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ان کی بات ہوگی تو اس وقت جیل میں عمران خان نیازی صاحب کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اڈیالہ میں، ظاہر ہے اس کی بھی بات ہوگی۔ پہلے ہم مشہور جو مقدمے ہیں ان کی بات کر کے اس کے بعد پھر اس چیز پہ آئیں گے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا جو ٹرائل ہے جیل میں کیوں ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ سب لوگوں کی دلچسپی اس میں ہوگی۔ ناظرین، اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں، آج تک جو مشہور ٹرائل ہوئے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں ان کا مشرف دور میں جیل ٹرائل ہوا اور اس میں ان کو سزا بھی سنا دی گئی۔ اس کے بعد پھر ریمنڈ ڈیوس کا ایک بڑا مشہور مقدمہ، وہ لاہور میں جیل میں اس کا ٹرائل ہوا۔ ہمارے جو قوانین ہیں ان کا فائدہ اٹھا کے وہ دیت والے اور قصاص والے وہ صاحب یہاں سے چھو منتر ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو پھر ایک اور مشہور ٹرائل ہوا، زینب کے ریپ کیس کا ٹرائل تھا قصور میں، وہ بڑا مشہور مقدمہ ہے، وہ بھی جیل میں ٹرائل ہوا اور پھر جو اس کا ملزم تھا عمران، اس کو سزائے موت سنا دی گئی، جو کہ اس پہ اب عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بات کریں تو جو پاکستان کے سابقہ وزرائے اعظم ہیں، جن میں ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں، اس کے علاوہ اسی پارٹی کے یوسف رضا گیلانی ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے ٹرائل جو ان پہ مختلف الزامات لگائے گئے، مقدمات بنے، وہ باہر اوپن کورٹس میں ہوتے رہے۔ تاہم جو میاں نواز شریف صاحب کا جو 99 میں ان پہ ہائی جیکنگ کا جو مقدمہ بنا تھا، اس کا ٹرائل وہ اٹک قلعہ میں ہوا تھا۔ اس وقت اٹک قلعہ کو میاں نواز شریف کے لیے ایک سب جیل قرار دیا گیا تھا اور اسی کے اندر ہی ٹرائل کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام جیلوں میں بائی سٹینڈرڈ، یعنی ہر جیل کے احاطے کے اندر ایک عدالت کے لیے کمرہ مخصوص ہوتا ہے، جو بالکل ویسا ہی کمرہ ہوتا ہے جیسے عام عدالتوں میں آپ جب جاتے ہیں تو ایک سیشن جج کے لیول کی جو کورٹ ہوتی ہے کہ جس میں وہ اونچے ٹیبل لگے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جج صاحب کی کرسی ہوتی ہے اور ان کے جو رائٹ لیفٹ ان کے جو سٹینو اور ریڈر وہ بیٹھتے ہیں، اور آگے جو سامنے جو کرسیاں ہیں وہاں پہ وکلاء صاحبان، اس میں مدعی فریق، اس میں ملزم فریق وہ بیٹھتے ہیں۔ تو جیسے باقی جگہوں پہ یہ بندوبست ہے، اسی طریقے سے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بھی یہ مخصوص کمرہ جو ہے وہ شروع دن سے موجود ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ نیازی صاحب کا جو ٹرائل ہے، وہ ایک تو وہ سائفر کیس میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ پہلے اس ٹرائل کو ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہوگا۔ اب جیل ٹرائل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بند ٹرائل ہو، یعنی وہ خفیہ ٹرائل ہو یا ان کیمرہ ٹرائل ہو۔ جیل میں اوپن ٹرائل بھی ہو سکتا ہے جس میں سارے لوگوں کو اجازت مل جاتی ہے، وہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلی گئی اور وہاں سے پھر وہ جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا اس کے خلاف عدالت عالیہ کا فیصلہ آ گیا، جس کے بعد پھر یہ ٹرائل کچھ دنوں کے لیے رکا۔ اب اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو عدالت یا جو جج ٹرائل کر رہا ہو، اگر اس کو یہ لگے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کوئی بھی ٹرائل، وہ چاہے وہ کسی بڑی شخصیت کا ہو یا وہ عام جو ملزمان ہیں ان کا ہو، تو وہ جیل میں ہو سکتا ہے۔ تو اب اسی آرڈر کے تحت جو جج ہیں اسناد صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہوگا، اوپن ٹرائل ہوگا۔ اس میں یعنی دونوں فریقین کے وکلاء کے علاوہ اور ان کے رشتہ داروں کے علاوہ صحافی صاحبان ہیں
یہ بھی اس ٹرائل میں حصہ لے سکیں گے، وہ دیکھ سکیں گے، اس کو وٹنس کر سکیں گے۔ تو اب ایک تو جو اینٹی ٹیررسٹ جو ہمارا ایکٹ ہے، اس کے تحت اکثر جو ملزمان ہیں وہ خاص کر جو دہشت گردی کے ملزمان ہیں یا کوئی بہت ہائی پروفائل ملزمان ہیں جس میں بہت زیادہ کسی نے قتل کیے ہوں یا بہت مشہور کوئی اس طرح کے دہشت گرد یا بڑے کرمنلز انوالو ہوں جس ٹرائل میں، تو وہ جو ATC ہیں، مطلب اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، وہ اکثر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ ٹرائل جو ہیں وہ جیل میں ہو۔ اس سے ایک تو جو ملزمان کی حفاظت ہے وہ یقینی بنائی جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے یعنی ملزمان کو جو لانے لے جانے میں جو خطرات درپیش ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اور اسی طریقے سے جو کورٹ کی حفاظت ہے وہ بھی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم کہ جی اس بات کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، یعنی ایسے کیا حالات ہیں کہ وہ جیل ٹرائل پر جج صاحب نے یہ فیصلہ بھی کیا ہوگا، اور ان جن چیزوں کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے وہ، اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ نے جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری کیا ہے اس میں یہ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کا ٹرائل جیل میں ہو۔ اب اس کے لیے ہمیں عمران صاحب کی جو ہسٹری ہے، خاص کر جو میں وٹنس کرتا رہا ہوں اپنے جاب کے دنوں میں بھی، کہ جب یہ اسلام آباد میں پیشی کے لیے آتے تھے اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن شہر میں کس طرح ہوتی تھی۔ آپ کو یہ زیادہ چیزیں تو ظاہر محو ہو جاتی ہیں ذہن سے، لیکن جو 18 اپریل 2022 کو جب ان کی پیشی تھی، ایک ظفر اقبال صاحب جج تھے، پہلے تو F8 میں وہ کورٹ تھی، F8 کی کورٹ وہاں کی جو مال وقوع تھا اس پہ عمران خان کی جو سیکیورٹی ٹیم تھی ان کو بہت زیادہ خدشات تھے کہ F8 ان کے لیے جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ تو پھر انتظامیہ نے، ضلعی انتظامیہ نے اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو G11-4 میں جو ایک کورڈ کمپلیکس ہے جہاں پہ باقی کورٹس بھی اسپیشل کورٹس وہاں پہ ہیں، وہاں پہ ان کا ٹرائل کیا جائے۔ تو جب ظفر اقبال صاحب نے اپنی کورٹ ان کے لیے وہاں پہ شفٹ کی تو پھر جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ تشریف لے کے آئے اس میں ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے، اور ان کے آتے ہی لوگوں نے جو پولیس عدالت اور ان کی سیکیورٹی کے لیے یا لا اینڈ آرڈر کے لیے وہاں موجود تھی ان پہ بے شمار پتھراؤ شروع کر دیا، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ اس مجمع کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس استعمال کی۔ لاٹھی چارج تو وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو وہ مظاہرین میں اور پولیس میں بہت زیادہ فاصلہ تھا، میں اس کا عینی وٹنس تھا۔ تو اس دن جو میں نے اپنی سروس کے آخری دنوں میں جو دیکھا کہ جو یعنی وینڈلزم وہ کراؤڈ نے جس طریقے سے وہ پیش آئے، اور اپنے لیڈران کی موجودگی میں جو کہ گاڑی میں بیٹھ کے آئے تھے، اور جنہوں نے موٹر وے سے ہی اترتے ہی اس خدشے کے پیش نظر کہ اگر ہم مین روڈ اس پہ جائیں گے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ آئے، اور پورے کشمیر ہائی وے کو انہوں نے جو ہے وہ وائلیٹ کیا۔ اور جب وہ پہنچے خان صاحب تو اسی وقت ہی جو لوگ وہاں موجود تھے، جن کے پاس گلیلیں تھیں، جن کے پاس پتھر تھے، پہلے سے موجود تھے، اور وہ یعنی اتنی اینیموسٹی انہوں نے شو کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف کہ بے شمار پتھراؤ کیا، جس کے جواب میں جب آنسو گیس چلی تو پھر کوئی ہاتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا کھلا میدان تھا، وہ ایک طرح میدان جنگ بن گیا، اور جو پیشی تھی وہ اس میں جتنے واقعات پیش آئے انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی جو لوگ تھے وہ پتھراؤ کر رہے تھے، کورٹ کے کمپلیکس کے اندر پتھر پھینک رہے تھے بہت زیادہ، یعنی کوئی بھی آدمی ان پتھروں کی جو زد ہے اس سے محفوظ نہیں رہا۔ اس طرح کی پیشیوں کے پیش نظر اور ان کی اپنی جو درخواستیں تھیں، بار بار میں پیش نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ خطرہ ہے، میں ادھر اس کورٹ میں آؤں گا تو مجھے یہ خطرہ ہوگا، تو ان درخواستوں کے پیش نظر اور جو ان کا جو ایک یعنی طریقہ کار تھا عدالت میں آنے کا، جب بھی ہائی کورٹ میں آنا ہوتا تھا، ناظرین آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس طرح کی اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہو تو اس صورت میں صرف عام سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے وہ تقریباً 1200 یا 1400 آدمی لگتے ہیں، لیکن جس طرح کا ماحول
18 اپریل 2023 کو بنا یا اس سے پہلے والی پیشیوں میں بنتا تھا یا اس کے بعد میں بھی ایسی ان کی پیشیاں عدالتوں میں ہوئیں جہاں پہ یعنی 4-5 ہزار پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے تعینات کرنے پڑتے ہیں. اب ان کا اگر ایک دن کی سیلری اور ان کا جو یعنی اخراجات ہیں ان کی بورڈنگ لاجنگ کے اوپر اور جو باہر سے پولیس کی نفری اور ایف سی کے جو اہلکار منگوانے پڑتے ہیں ان کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں وہ ہوش ربا ہوتے ہیں. تو اس لیے ان سارے عوامل کو اور پھر جو 18 اپریل کو میں یہ بات بتانی بھول گیا کہ اس دن اتنی زیادہ پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی اور ارد گرد جو عمارتیں تھیں ان کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا گیا اور اتنی عوام الناس میں اتنا خوف و ہراس پھیلا کہ اس کے بعد پھر اسلام آباد کی انتظامیہ یا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے جو بھی ان کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے اس کو جیل کے اندر تک ہی محدود رکھا جائے تاکہ ان سارے عوامل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان سے جان خلاصی کرائی جا سکے. تو ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.